عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ 9 مئی کی مذمت بھی کریں اور پھر 9 مئی پہ معافی بھی مانگیں، اور ہم بات چیت کا آپ کے ساتھ آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یہ کہا کہ آپ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں کہ 9 مئی میں نے کروایا تو میں اس کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان نے بالآخر پاکستانی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کا عندیہ دے دیا، اور عمران خان نے 3 مطالبات وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان 3 مطالبات میں عمران خان نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ ملک میں جو احتساب ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور احتساب کی پالیسی کو رکنا نہیں چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ عمران خان نے یہ کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان تو اب واپس اقتدار میں آ نہیں سکتا، وزیر اعظم بن نہیں سکتا، پارٹی رہ نہیں سکتی، لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے اور ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ٹائم بدل چکا ہے اور اب کی بار عمران خان کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ عمران خان کو آپ یہ جو سیاسی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے اس میں آپ انٹر کریں، اور اس کے بعد عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے اوپر ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں، ظلم و ستم ہیں، ان سب کو معاف کر کے سچے دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، آج پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جس میں یہ دونوں طرف سے برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں جو انٹرنل خلفشار تھے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے درمیان کوئی شدید قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ لڑائی کہہ لیں یا اس کو کوئی جھگڑا کہہ لیں، وہ ہو چکا ہوا ہے، اور 2 گروپس پاکستان مسلم لیگ نون کے، ایک گروپ وہ جو کہ یہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، اور ایک گروپ ابھی ایسا بھی ہے جو انسسٹ کر رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ اگر عمران خان کو اقتدار دے دیا تو عمران خان تو ہمیں رگڑ دے گا، اور جس طاقت سے اور جس ہمت سے عمران خان اب کی بار آ رہا ہے تو اب یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے وہ کنٹروورشل ہو جائیں گی، مشکل ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین سے کوئی بھی ذاتی بدلہ نہیں لوں گا۔ ناظرین، پاکستان میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی سیاسی صورتحال پہ ہم نے پل پل آپ کو باخبر رکھا اور ہمیشہ آپ کو بڑی خبریں دی۔ اب یہ جو خبر ہے یہ انتہائی مستند ذرائع کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اب معاملات وہ فائنل سٹیج پہ ہیں، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو بارہا یہ بھی وارن کیا جا چکا ہے کہ اب کی بار جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اب آپ عوام سے کائنڈلی یہ مت کہیے گا کہ میرے پاس تو ایکسپرٹ ٹیم نہیں تھی اور مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جانب عمران خان نے بھی جیل میں ہوتے ہوئے آئندہ کی پلاننگ کا اعلان کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپمنٹ فیز کی جانب ہیں، اور ہم آپ کو 89 ڈیز رہ گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ایڈ ہاک ججز نے بھی حلف اٹھا لیا، لیکن میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور بالآخر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سسٹم ہے وہی رائج ہوگا اور آگے وہی چلنے والا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ایڈ ہاک ججز کے آنے سے ظاہر سی بات ہے ایک طرف تو قاضی فائز صاحب کو کوئی سکھ کا سانس آیا، لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 89 ڈیز میں اب قاضی فائز صاحب کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد تو وہ جو ایکسٹینشن والا سین تھا وہی چکنا چور ہو گیا۔ میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے کیونکہ 90 دن کے بعد وہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ خیر، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پاک فوج کی جانب سے یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے۔ ناظرین، ایک چیز تو وہ ویری کلیئر ہے کہ ہمارے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب ہیں وہ چیزوں کو لے کے کافی کلیئر ہیں اور کنفیوز دکھائی نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو مطالبات رکھے وہ بھی کوئی اتنے مشکل نہیں ہیں کہ جن پہ عمل نہ کیا جا سکے۔ ہاں، اور عمران خان نے ایک بہت ہی مثبت جو آج رپلائی کیا، جو بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری فوج کے ساتھ تو لڑائی ہی نہیں ہے، ہم فوج پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کرتے۔ اور ایون کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بچہ گھر میں کوئی زیادہ شریر ہو تو اس کے اوپر تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے فوج کو ملک کا بچہ قرار دیا، اور یہ
ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان اور فوج میں اگر مصالحت ہوتی ہے تو اس طرح سے ہی یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی کنسرنز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی تھیں کہ عمران خان ہم سے بات کرے، لیکن مسلم لیگ نون کا جو حکومتی رویہ ہے وہ تو بالکل بھی بات چیت کرنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ شب ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر رہ چکی ہیں، ویسے بھی ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں، پاکستان کے لیے بڑی سروسز ہیں ان کی، کل شام کو ان کی طبیعت شدید خراب ہوگی۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 70 سالہ یہ ایک معمر خاتون ہیں جو کہ گزشتہ 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور بارہا ان کو کہا گیا اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یار ان کا علاج درکار ہے۔ تو خیر اب کل تو پنجاب حکومت نے کچھ تھوڑی بہت ہی فیور بھی کر دی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو آخری خبریں آنے تک شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے لیکن خطرے سے باہر نہیں ہے۔ ناظرین اگر ہم پنجاب میں بات کریں، عمران خان نے ایک اور بڑا مطالبہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا جی میرے گرفتار کارکنان اور ورکرز کو رہا کیا جائے اور میری پارٹی کو واپس اصل شکل میں آنے میں جو رکاوٹیں ہیں، یعنی کہ آپ کے سامنے ظاہری بات جو طاقت کا استعمال ہے اس کو روکا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی مثبت ڈیمانڈ ہے عمران خان کی جانب سے، اور اس پر عمل ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ پریویس ایونٹس جس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں ہوئیں، میں آپ کو ایک ایک چیز اپنے پروگرام میں بتاتا رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، ایک جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہی تھی کہ جو عمران خان کے اس مرتبہ کے MNAs تھے نا وہ نہیں ٹوٹے۔ اگر اس میں سے کوئی 10 15 20 ادھر ادھر غائب ہو جاتے تو پھر شاید گیم اور طرح کی ہوتی، لیکن MNAs نے یہ پروو کیا کہ ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ابھی تک ووٹر اور سپورٹر اور کارکنان وہ بھی عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو بالآخر وہ بھی اس نتیجہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ بات چیت کا آغاز عمران خان سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے عمران خان ناگزیر ہے، اور ہم اپنے کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں۔ تو ناظرین خیر ہم آپ کنکلوڈ کر لیتے ہیں پروگرام کو۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں بڑی تبدیلی ہے، یہ کنفرم ہے۔ وہ صحافی جو ابھی تک یہ نہیں مان رہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، تو اس کا حل بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کے جانے کے بعد جو انتخابات میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی، جیسے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ شب خون ماریں گے اور فروری کے الیکشن کے خلاف یہ عدالت میں جائیں گے۔ تو اگر آپ ایکچول رزلٹ کو شب خون مارنا کہتے ہیں تو پھر تو خواجہ آصف صاحب کا یہ جو خدشہ ہے یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ نئے الیکشنز کی طرف جاتی ہے یا پھر اسی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ریورس کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اسلام آباد میں جو اگلی سیٹ ہے وہ عمران خان کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گی، معاملات طے ہوں گے، اور ایک بہت ہی اچھی بات وہ یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان سیاسی استحکام کی جانب جائے۔ عمران خان وہ ہیرا ہے جس کو استعمال کر کے پاکستان کے مسائل نہ صرف حل کیے جا سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو آپ ترقی کی راہ پہ بآسانی ڈال سکتا ہے عمران خان۔ تو عمران خان کو ایک موقع اور دینا چاہیے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔